أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، دو آیتوں کی تلاوت کی گئی جو سورہ بقرہ سے متعلق ہیں، آیت نمبر 78 اور 79، 78 اور 79۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ان ان پڑھ اور جاہل یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہودیوں میں بنی اسرائیل سمجھے، یہودی جو بھی ہے، ان یہودیوں میں کچھ ایسے یہودی بھی تھے جو بالکل ان پڑھ تھے، جاہل تھے، تورات وغیرہ کا کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کی پوری زندگی کا اثاثہ صرف جھوٹی آرزویں تھی، صرف گمان، خیال۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال، گمان، جھوٹی آرزویں یہ ایک سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ آج رہ سکتا ہے، منٹوں کے بعد ختم ہو سکتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتا، بالکل ایک جھاگ۔ یہودیوں کے اندر جو جماعت ایک موجود تھی، جو ان پڑھوں کی، جاہلوں کی، جو صرف اٹکل کی تیر مارتے تھے، صرف وہم، گمان، خیال، تصور اور جھوٹی آرزویں، بس ان کی زندگی کا کل خلاصہ جو تھا وہ یہی تھا۔ اور ان کی عادت یہ تھی کہ بس اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بڑی خرابی ہے، جو اپنے ہاتھ سے خود لکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں یہ حرکت کرتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگ جو ہے اس چیز کو بیچ کر دنیا کی کچھ متاع قلیل حاصل کر لیں۔ اللہ نے ان کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ، اور ان یہودیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو امیون، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، تورات وغیرہ کا کچھ بھی علم ان کو نہیں، نہ تورات کا نہ انجیل کا کچھ نہیں، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کی، امانی، جھوٹی آرزوؤں کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف ان کے پاس جو ہے خیالات تھے، بس محض خیال، اور وہ محض خیالی باتوں میں گرفتار تھے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، بس ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بڑی خرابی ہے، جو یکتبون الکتاب، کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، اپنی مرضی سے کچھ لکھ لیتے ہیں، پھر ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حرکت یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ مال پانی حاصل کر لیں، کچھ قلیل قیمت جو ہے اس سے وصول کر لیں، تھوڑی بہت قیمت اس سے وصول کر، کچھ پیسہ ہوسا، کچھ دینار و درہم اس سے حاصل کر لیں۔ اللہ نے فرمایا فویل لہم، بس ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بڑی خرابی ہے، مما، اس عمل کی وجہ سے جو کتبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم، اور ان کے لیے بڑی خرابی ہے، جو مما یکسبون، جو کچھ کی وہ کماتے ہیں، جو کچھ کی وہ کما رہے ہیں، بس ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
امت محمدیہ کو اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ امت محمدیہ علم کو حاصل کرے، حقیقی وہ علم جس کا تعلق اللہ سے، اللہ کے نبی سے، جس علم کا تعلق ہو وہ علم حاصل کرے، حقیقی علم حاصل کرے۔ محض جھوٹی آرزوؤں پر جینا، محض گمان اور خیال کی بنیاد پر پوری زندگی کو بتا دینا، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو منسوب کرے اللہ کی کتاب سے، آفاقی کتاب سے، اللہ سے، اللہ کے نبیوں سے اپنے آپ کو منسوب رکھے، اس علم حقیقی کو حاصل کرے اور یقین کی بنیاد پر زندگی گزارے، خیال کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی بیس نہیں، ڈاوا ڈول ہو جائیں گے، اس کی کوئی بیس نہیں ہوگی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس آیت سے سبق حاصل کریں، دین کا علم مضبوط طریقے سے حاصل کریں، مستند انداز میں حاصل کریں اور صحیح علم حاصل کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے معنی اور مطلب کو جانیں، اس میں تدبر اور تفکر کریں، پھر اس پر عمل کریں، علم حقیقی کو حاصل کریں۔ محض ادھر سے ادھر سے کچھ لے لیا، اٹکل کی باتیں کہنے لگے اور اپنی زبان میں جو آ گیا کہہ دیا، یہ تو یہودیوں کی صفت ہے، مومن و مسلمان کی نہیں۔ نبی کے امتی ہونے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا علم مضبوط ہو، اس کی نسبت مضبوط ہو، اس کا تعلق اللہ سے ہو اور اللہ سے ملے ہوئے اس علم کی قدر کرے، اس علم کو حاصل کرے اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اس علم سے معمور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔